قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موتا ما الحدث يا ابا ہریرہ؟ قال فساء او ضراط. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتودع فقال انی سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کی نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ وعن عباد بن تمیم عن عمہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرجل الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او یجد ریحا۔ عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں، اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتودأ منه قال عوف وقال خلاس عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب قطعاً نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں اس سے وضو کر لے۔ راوی حدیث عوف نے کہا، خلاس نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی روایت بیان کی ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ ابا ہریرہ یقول سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودأنا به عطشنا أفتودأ من ماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحل میتته۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت پانی لے جاتے ہیں، چنانچہ اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے اور اس میں مر جانے والے جانور حلال ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری۔ عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جميعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آدمی اور عورتیں اکٹھے وضو کر لیا کرتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ عن ابن عباس قال الا اخبركم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتوضأ مرة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر یہ کہہ کر انہوں نے اعضائے وضو کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ امام ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کے نیچے کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا، تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ وغیرہ۔ حوالہ صحیح بخاری۔